حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک شخص حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر علم دین حاصل کرتا تھا۔ ایک بار اس نے آپ علی نبینا علیہ السلام سے اپنے علاقے میں واپس جانے کی اجازت چاہی اور عرض کیا میں جلد ہی دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ علی نبینا علیہ السلام نے اسے اجازت مرحمت فرما دی، وہ چلا گیا اور اپنے علاقے میں لوگوں سے کہتا پھرتا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے مجھے یہ بات بتائی، مجھ سے یہ فرمایا، میں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام سے یہ فرماتے سنا۔ لوگ بڑی اس کی عزت کرتے کہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بہت مقرب شخص ہے، اور اس کو بڑی نذرانے اور اس کو مال دیا اور اس نے کافی مال جمع کر دیا۔ ادھر کافی دن گزر جانے کے باوجود جب وہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر نہ ہوا، آپ علی نبینا علیہ السلام نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا لیکن کسی نے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہ دیا۔ ایک دن آپ ایک جگہ تشریف فرماتے، ایک دیہاتی گزرا جس نے ایک خرگوش رسی میں باندھا ہوا تھا۔ آپ علی نبینا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کی فلاں گاؤں سے۔ فرمایا کیا تم فلاں کو جانتے ہو جس نے مجھ سے علم دین حاصل کیا؟ اس دیہاتی نے اس خرگوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں، اللہ نے اسے خرگوش بنا دیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں دعا مانگی۔ الغرض ارشاد ہوا اسے میں نے جانور اس لیے بنایا ہے کہ یہ دین کے ذریعے دنیا کی حقیر دولت طلب کیا کرتا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے اپنے نفس کے لیے مفاد کے لیے دین کو استعمال کرنا اور اس کے ذریعے دنیا حاصل کرنا، اس کا وبال اس پر کیسا آیا۔ یہ عیون الحکایات جو کہ حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، جو 597 سنہ ہجری میں جنہوں نے وفات پائی ہے، ان کی کتاب کا اردو ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا، اس کے پیج نمبر 222 تا 223 ہے۔ کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ میں نے اس کو پیش کیا ہے۔ البتہ دینی تعلیم دینے کے لیے جو استاد ہوتے ہیں، قرآن کریم پڑھاتے ہیں، تو اس کی اجرت جائز ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔